وانواع العبادہ التی امر اللہ بہا، عبادت اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس لیے کہ وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا رازق ہے۔ اب حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ بتلاتے ہیں کہ عبادت کی اقسام کیا ہے، کون کون سی چیز ہے جو عبادت کے دائرے میں آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں مثل الاسلام والایمان والاحسان، اسلام، ایمان اور احسان، جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے، شاید آگے آئے بھی روایتی ہے اشارتاً، جبرائیل امین نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے اور الاحسان کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام، جس طرح کہ پہلے میں نے ذکر کیا تھا، ظاہری اعمال کا اس کے ساتھ تعلق ہے، یعنی کلمہ شہادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ، اور من استطاع الیہ سبیلا، حج کے ساتھ۔ یہ ہے اسلام، یعنی جو ظاہری اعمال ہیں ان کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور جو باطنی امور ہیں، اللہ پر ایمان ہے۔ اب ایمان کو جاننے والا یا اللہ ہے یا یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ انبیاء پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمانیات، ان کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ۔ اور احسان کا تعلق ہے اخلاص کے ساتھ، احسان کا تعلق ہے اخلاص کے ساتھ، کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اور یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے اخلاص کی دولت سے۔ اخلاص ہی سب سے زیادہ مشکل عمل ہے۔ اخلاص، عمل کر لینا آسان ہے، لیکن خالص اللہ کے لیے عمل کرنا یہ مشکل ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں فرماتے ہیں کہ کیا ہے، عبادات میں شامل ہے۔ اس حدیث کے اختتام پر بھی آیا ہے نا کہ یہ جبرائیل ہیں، اور جبرائیل اس لیے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارا دین سکھلائے، یعلمکم دینکم، تمہارا دین تمہیں سکھلائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ ابن حبان کی روایت میں تو یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے کبھی بھی اشتباہ نہیں ہوا جبرائیل کے آنے پر، لیکن اب جب آیا ہے تو میں نہیں پہچان سکا۔ جب وہ گیا ہے تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جبرائیل تھے۔ جب یہ گئے ہیں پھر پتہ چلا ہے کہ وہ جبرائیل تھے۔ یہ ابن حبان کی روایت۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُ الدُّعَاءُ، اور عبادت ہی کی اقسام میں سے دعا ہے، خوف ہے، الرجاء ہے، ان کی تفصیل آگے آئے گی، توکل ہے، الرغبہ اور رہبہ اور خشوع ہے، خشیت ہے، انابہ ہے، استعانت اور استعاذہ ہے، اور استغاثہ ہے، اور ذبح اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اور نظر و نیاز ہے اللہ کی، وغیر ذالک من انواع العبادہ التی امر اللہ بہا، اور اس کے علاوہ وہ تمام انواع جس کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ فرماتے ہیں والدلیل، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت بلاؤ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو
مت بلاؤ۔ اب یہاں مساجد میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ ایک معنی تو اس کا حضرات مفسرین یہ کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، المساجد للہ، مسجدیں کیا ہیں؟ اللہ کا گھر ہیں، اور مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا معنی یہ کرتے ہیں مساجد سے مراد یہ ہمارے سجدہ کے اعضاء ہیں، سجدہ کے اعضاء ہیں۔ یہ تعبیر کی ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہ المساجد اعضاء السجدہ، مساجد سے مراد سجدے کے اعضاء ہیں۔ تو یہ سجدے کے اعضاء کسی کے سامنے نہیں جھکنے چاہیے۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے کہ ان المساجد، مسجدوں یہ موعود مسجدیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا۔ تو اس حدیث کے تابع تو مفہوم یہ نکلا کہ پوری زمین پر اللہ ہی کی بندگی اور عبادت ہونی چاہیے، کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب ساری زمین اللہ تعالیٰ نے جائے سجدہ بنائی ہے تو صرف مسجدیں ہی نہیں مخصوص، ساری زمین ہے کہ ساری زمین میں صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت اور اللہ رب العزت ہی کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کی زمین پر شرک کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں فمن صرف منها شيئا لغیر اللہ فهو مشرک کافر، اور جو ان میں سے کسی چیز کو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف پھیرتا ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرتا ہے، جھکتا کسی اور کے سامنے، ذبح کسی اور کے لیے کرتا ہے، یا اسی طرح کسی سے ما فوق الاسباب استعاذہ یا استعانت طلب کرتا ہے، یا اپنی تمام تر توقلات اور امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور پر وابستہ رکھتا ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی کافر و مشرک ہے۔ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کے کسی اور کی کو دعوت، کسی اور کو پکارتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کافر و مشرک۔ دلیل اب کیا ہے؟ فرماتے ہیں دلیل یہ ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اب اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتا ہے، الہ بناتا ہے، لا برہان لہ بہ، اور اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، دلیل تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لے۔ کیوں؟ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق خالق نہیں ہے۔ دلیل تو واضح ہے کہ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ کیا ہے؟ سب کی سب مخلوق ہے، اور مخلوق خالق نہیں ہے۔ مخلوق خود حادث ہے، مخلوق کیا ہے؟ حادث ہے، اور حادث جو ہے وہ معبود نہیں ہے۔ مخلوق کیا ہے؟ حادث، اس کی ایک ابتدا ہے۔ اللہ کے علاوہ ہر چیز حادث ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ توحید کیا ہے؟ توحید ہے قدیم کو مفہوم اس کا، ان کے جملے کا یہ ہے حادث کو قدیم سے جدا کرنا، حادث کو قدیم سے جدا کرنا۔ اللہ قدیم ہے اور اللہ کے علاوہ باقی ہر چیز حادث، لہذا
حادث کو مخلوق سمجھا جائے اور قدیم کو الہ سمجھا جائے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو فرماتے ہیں لا برہان لہ بہ، اس کے پاس کوئی اس کے لیے دلیل نہیں ہے کہ یہ الہ ہے، یہ معبود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو پوری عیسائیت نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو گود سے یہ بلوا کے اعلان کروایا کہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب، انی عبد اللہ، اور زندگی بھر یہی بات کہتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا اللہ رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھی راہ۔ وہ زندگی بھر بھی یہی دعوت دیتے رہے، لیکن بعد میں آنے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیا بنا لیا؟ الہ بنا لیا، رب بنا لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں، ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ اتخذنی عبدا قبل ان یتخذنی رسولا، کہ اللہ ذو الجلال نے مجھے رسول بنانے سے پہلے عبد بنایا۔ مشکوٰۃ شریف میں آپ نے حدیث پڑھی ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل آئے، ان کے ساتھ فرشتہ تھا، اور فرشتے نے آ کے کہا کہ اللہ ذو الجلال نے مجھے بھیجا ہے اور سلام کہا ہے اللہ رب العزت نے، اور فرمایا ہے کہ آپ بندہ رسول بننا چاہتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا چاہتے ہیں۔ آئی ذہن؟ ہاں، تو میں نے جبرائیل کی طرف اشارہ دیکھا جیسے مشورہ کرنے والا کسی کی طرف دیکھتا ہے، اس نیت سے، مشورے کی نیت سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کیا اس ان تواضع، تواضع اختیار کر۔ آپ نے فرمایا کہ میں بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ سمجھے بات؟ تو ہم کلمے میں بھی کیا پڑھتے ہیں؟ محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ ہمارے بریلوی حضرات نور من نور اللہ تو کہیں گے، ہاں، عبد رسول اللہ نہیں کہیں گے۔ یہ صلات پڑھیں گے نا تو نور من نور اللہ کہیں گے، محمد عبدہ و رسولہ نہیں کہیں گے۔ اتنا ان کو اس لفظ سے کیا ہے انحراف، حالانکہ اصل مقام عبدیت۔ تو خیر، یہ اپنی جگہ ایک عنوان موضوع ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جتنا اللہ رب العزت کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ اس کو اس جھکنے کی وجہ سے جو رفعت اور بلندیاں عطا فرماتا ہے، اسی کی بنا پر پھر لوگ اس کو اس کے دائرے سے نکال کے ربوبیت کے مقام اور مرتبے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے تو آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى مسیح ابن مریم۔ آپ نے یہی، اسی لیے آپ نے فرمایا میری حالت وہی نہ بنا دینا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنائی۔ تو اب اس آیت کے اختتام پر فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کافروں کو اللہ ذوالجلال فلاح کامیابی نہیں دیتے۔ تو گویا جو غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کو اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا ہے؟ کافر فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک جگہ سورۃ الاعراف میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ پوچھے کہ یہ فرشتے پوچھتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا، فرشتے پوچھے کہاں ہیں آج وہ جن کو تم پکارتے رہے ہو، وہ تمہاری آج مدد کے لیے کیوں نہیں پہنچتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ضلوا عنا، ہم سے گم ہو گئے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ جو کہتے تھے کہ ہم جانے اور ہمارا رب جانے،
ہمارے حلقہ ارادت میں اور ہماری مرید ہونے کا کیا فائدہ تم، اگر تم کو اتنا ہی ڈر لگا رہنا ہے تو پھر ہمارے ساتھ جڑنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، دنیا میں یہ سہارے دیتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے ہیں وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ ہم کفر کرتے تھے، وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ ہم کفر کرتے تھے۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنا، عبادت کرنا، اس کو پکارنا، ہاں، یہ کیا ہے؟ کفر، موجب کفر۔ یعنی اللہ ذوالجلال نے بھی فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اپنے کفر کا اعتراف کریں گے قیامت کے دن۔ آج تو جو توحید کے علم بردار ہیں وہ توحید کے اسی علم برداری کو موجب کفر بنائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت قرار دیتے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اپنے آپ کو وہ اپنے کفر کا اعتراف کریں کہ ہم جو کچھ کرتے رہے ہیں وہ کفری اعمال۔ آج یہ کہنا، وہ احمد رضا نے کہا ہے نا کہ جب بھی میں نے کہا یا غوث کہا، یا غوث کہا، یک در گیر محکم گیر، کہتا ہے یک در گیر محکم گیر، ایک ہی دروازے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ جب میں نے پکارا ہے یا غوث کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تو نکل ہی گیا، یا ان کو یا علی آتا ہے یا غوث آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بالکل نکل ہی گیا ان کے الفاظ، ان کی لغت سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے ہے وفی الحدیث، اور حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مخد ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی لفظ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا پکارنا ہی عبادت ہے، اور ایک حدیث کے یہ لفظ بھی ہیں کہ اشرف العبادت الدعاء، یہ مفرد ادب المفرد میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اشرف العبادت الدعاء۔ اور ایک لفظ یہ بھی آئے ہیں دعا ہی کے بارے میں کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، یہ الفاظ بھی ہیں۔ تو دعا ہی عبادت ہے، پکارنا، اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ والدلیل، اور اس پر مزید دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ اکبر۔ تمہارے رب نے کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، استجب لکم، میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھے نہیں پکارتے، بڑا بنتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ودلیل الخوف، خوف کی دلیل کہ یہ خوف بھی عبادت ہے۔ پہلے تو دلیل دی ہے نا اللہ کو پکارنے کے حوالے سے، اب کہہ رہے ہیں خوف کی دلیل، ودلیل الخوف، یہ عبادت گویا قلبیہ ہے، اللہ کو پکارنا عبادت لسانی ہے، یہ عبادت قلبی ہے۔ کیا ہے؟ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ آیت انہوں نے ذکر کی ہے سورۃ آل عمران کی،
لیکن یہ آیت جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اپنے محل پر استدلال اس سے تام نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت سے پہلے جو بات اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے وہ یہ ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، کہ یہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ یہ کافروں کی اتنی بڑی فوج ہے، وہ بڑے اسلحہ کے ساتھ آئے ہیں اور لڑنے بھیڑنے کے لیے تمہارے مقابلے میں اترے ہیں، تو ڈر جاؤ ان سے۔ دیکھیے یہ خوف جو ہے یہ خوف طبعی ہے، یہ خوف طبعی ہے، جس طرح کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو کیا ہوا؟ فوجد فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، ڈر محسوس کیا یا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ڈر محسوس کیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ عرض کرتے ہیں کہ انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، یہ خوف طبعی ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، یہ خوف طبعی ہے۔ ایک طاقتور چیز سے، خطرناک چیز سے دل میں ڈر پیدا ہونا یہ ایک طبعی بات ہے، لیکن خوف وہ اللہ اکبر کبیرہ، جس طرح اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، یہ خوف طبعی قلبی، وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو پکارو۔ یہ ہے نا سورۃ الانعام میں ہے غالباً، فَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اس لیے یہ تو کہنا چاہیے کہ بدر کے میدان میں شیطان نے یہ بات کہی تھی، تو اس کے تناظر میں یہ بات فرمائی گئی ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان سے نہ خوف کھاؤ۔ لیکن اس سے استدلال میں نے عرض کیا کہ خوف جس کا تعلق عبادت سے ہے وہ نہیں، اس کا تعلق خوف طبعی سے ہے، جس سے ہر انسان ایک طاقتور سے ڈرتا ہے، ایک طاقتور سے ڈرتا ہے، یا ایک زہریلی چیز سے ڈرتا ہے، سانپ سے ڈرتا ہے، کتے سے ڈرتا ہے۔ اب کتے سے ڈرنا اگر ڈر جائے، گولی سے ڈرتا ہے تو ڈرے تو کیا مطلب ہے؟ اس میں شرک لازم آئے گا؟ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کو پکارنا یہ ہے عبادت، یہ خوف عبادت، اور یہ خوف قلبی کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اپنے عذاب سے بچائے، اپنے غضب سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ وقیلا ودلیل الرجاء، اور امید کی دلیل کیا ہے؟ الرجاء ہے امید۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، کہتے ہیں کہ یہ رجاء جو ہے نا، یہ ہادن یہد القلوب الی بلاد المحبوب، یہ رجاء جو ہے نا، یہ ہادن یہد القلوب، یہ ہدی خوانی ہے۔ یہ ہدی جس طرح اونٹوں کو کے لیے آواز نکالتے ہیں نا، ہدی کے لیے، تو یہ ایک امید
ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان محبوب کی طرف اس کا چلنا، اس کی معراج وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اور رجا کیا ہے؟ ہادن یہد القلوب الی بلاد المحبوب۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ ایک ہوتی ہے تمنی، ایک ہوتی ہے رجا۔ تمنی بلا عمل ہوتی ہے اور رجا بالعمل ہوتی ہے۔ اللہ پر امید لگانا تمنی ہے نا، یہ بھی امید کے معنی میں ہے، لیکن یہ تمنی بلا عمل۔ رجا جو ہے وہ بالعمل، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجو رحمتہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمت اللہ، رحمتہ۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَن تَبُورَ۔ تو یہ ہے رجا، وہ امید رکھتے ہیں اور ساتھ عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امید رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے کہا تھا نا، اللہ معاف فرمائے، لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا۔ یہودیوں نے کہا تھا، اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک امانیہ، جو ان کی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، خواہشات ہیں، یہ امانی ہے، یہ تمنی ہے۔ سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ تو بغیر عمل کے اور بغیر کوشش کے جنت کی تمنا، جنت کی آرزو، اللہ معاف فرمائے، اس کے اثرات تو کس سے ملتے ہیں؟ یہودیت سے ملتے ہیں، بغیر عمل۔ اس کے مقابلے میں اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ پاک پر ایمان امید رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ عمل پہ ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ودلیل الرجاء، اس کی دلیل کیا ہے؟ رجا عبادت ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو امید رکھتا ہے اس کو عمل کرنا چاہیے، خالی امید پر بات نہیں کرنا۔ کیسے حدیث شریف میں آتا ہے؟ من خاف ادلج ومن ادلج فقد بلغ المنزلہ، الا ان جنت اللہ الغالیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو خوف کھاتا ہے وہ رات کو ہی چل پڑتا ہے، سفر دور کا ہے، اور جو رات کو چل نکلتا ہے وہ اپنی منزل پا لیتا ہے۔ فقد بلغ المنزل، الا ان جنت اللہ الغالیہ، خبردار جنت بہت مہنگی ہے، بہت قیمتی ہے، جنت بہت مہنگی ہے۔ یہاں تلک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا موضع صوت خیر من الدنیا والآخرہ، موضع صوت من الجنہ خیر من الدنیا والآخرہ۔ اور ایک مقام پر آپ نے فرمایا سعد کو کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، من دین سعد خیر من الدنیا والآخرہ۔
جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا ہو کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اس کا ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں دنیا میں؟ صرف اتنی بات ہی ہے نا، وضو بہی متشابہ لیکن اس کی جو لذتیں ہیں اور جو اس کے رادی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو کچھ کھایا پیا جائے گا نا، وہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا. پیٹ بھرنے کے لیے کیا؟ دنیا تھوڑی ہے پیٹ بھرنے کے لیے، وہاں جو کچھ ہے لذت حاصل کرنے کے لیے. اللہ اکبر کبیر. چلیے جی، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اسی طرح فرمایا نا، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. وقت آنے والا ہے، دور نہیں ہے. وَدَلِيلُ التَّوَكُّلِ، اللہ اکبر. اور توکل کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو. اور یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے. لیکن توکل کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کبیرہ، کوشش کرنا، محنت کرنا یا عمل کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے. یہ توکل کے منافی نہیں ہے. واضح سی بات ہے کہ حضرت مریم صدیقہ سے اللہ ذوالجلال نے کیا فرمایا تھا؟ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. جو مولا کریم ایک چشمہ جاری کر سکتے تھے بغیر ہلانے کے، کھجوریں بھی تو گرا سکتے تھے. سمجھے بات؟ لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ تھوڑے دا ہاتھ تم ہی ہلا دو. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ. اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں ورقص برجلک، وہاں کیا ہے؟ ورقص، پاؤں مارو، پاؤں مارو، اور تمہارے پاؤں مارنے سے کیا نکلے گا؟ چشمہ جاری ہو جائے گا. چشمہ جاری ہو جائے گا. وہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی. صوفی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں ورقص، یہ ہے ناچنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ استدلال کرتے ہیں صوفی. صوفیوں کے استدلال سے اللہ کی پناہ. ایک صوفی یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت بھی اسی وجد کا نتیجہ ہوگی کہ جب سور پھونکا جائے گا نا، سور، ساری کائنات وجد میں آ جائے گی، گھومیں گے اور گھوم کے فنا ہو جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها انا للہ و انا الیہ راجعون. اندازہ کیجئے کہ جب گمراہ انسان ہوتا ہے تو وہ کیا کیا کرتا ہے اور کیا کیا کہتا ہے. انا للہ و انا. تو خیر، میں نے صرف اشارہ کیا ہے، باقی آپ جانتے ہیں، صاحب علم ہے ماشاءاللہ، کہ توکل. دیکھیے، وہ ایک آدمی نے بہت اچھی بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ آپ حرم میں بھی دعا کرتے رہیں، اللہم لعن الیہود، اللہم لعن الیہود، اللہم لعن الہنود، کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں.
تو تمہاری ان دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تلک کہ یہود کے خلاف خود کچھ اقدام نہیں کرو۔ نبی علیہ السلام 313 کو لائے تھے اور ساری رات اللہ کے سامنے یا حیو یا قیوم کہتے رہے تھے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ یہ ہے توکل۔ اللہ پر توکل بھی ہے اور عمل بھی ہے۔ صرف اللہ پر توکل اور عمل کوئی نہ ہونا، یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مطابق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی انسان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جب انسان بغیر کسی عمل کے وہ خالی توکل کرے۔ کبھی کسی دکاندار نے ایسا کیا ہے کہ گھر بیٹھا رہے اور کہے کہ مجھے رات کو مل جائیں گے پیسے۔ کسی ذمہ دار نے ایسا کیا ہے کہ بیج بھی نہ ڈالے، پانی بھی نہ لگائے، ہل بھی نہ جوتے، وہ میرا اللہ پہ توکل ہے جی، فصل اٹھا دے گا۔ ہاں، ہر کام کے لیے وہ توکل یعنی عمل کرتا ہے، لیکن دین کے بارے میں، اللہ ذو الجلال کے بارے میں، جنت کے بارے میں ساڈا اللہ سے توکل ہے۔ اللہ بڑا مہربان ہے جی، اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے جی۔ کمال عجیب شیطان کا یہ دھوکہ ہے۔ چلیے جی، ودلیل الرغبہ والرہبہ والخشوع، ان کی دلیل کیا ہے؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہمیں پکارتے ہیں رغبت کرتے ہوئے، ہماری طرف رغبت کرتے ہوئے اور ہم سے ڈرتے ہوئے۔ رہب کہتے ہیں ایسے خوف کو جس میں اضطراب، رہب ایسے خوف کو کہتے ہیں کہ جس میں اضطراب اور اس میں احتیاط کا پہلو بھی پایا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ڈرو۔ اضطراب اور اس میں احتیاط کا، بچنے کا پہلو بھی پایا جائے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہمارے لیے ہی وہ خشوع کرنے والے تھے، عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، جھکنے والے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ہے نا یہ بات۔ وَدَلِيلُ خشیہ، اور خشیت کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے خوف، ایک ہے خشیت۔ خشیت ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی بنا پر طاری ہو۔ یہ فرق کیا ہے راغب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خشیت اس خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے طاری ہو۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ یہ خشیت کی کیفیت، یہ خوف، یہ اہل علم ہی جانتے، علماء ہی جانتے، جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ طلباء کے اندر اکثر اساتذہ کے اندر کبھی سنتے چھوڑ دیتے، نہیں سمجھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی طالب علم صبح شام کے اذکار چھوڑ دیتا ہے، نماز کے اندر سستی، غفلت، یہ اس طرح کی چیزیں۔ اس کا کیا؟ وہ دوسرے وقت میں کر لے۔ ایسی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں طلباء کے اندر، اساتذہ کے اندر، تو یہ نہیں آتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے اندر؟ نہیں، یہ خشیت تبھی ہے نا، دوسری جگہ دوسرے موقع پر پا لیتا ہے اس کو، غفلت نہیں کرتا پھر۔
خشوع کا کیا مطلب ہے؟ مکان لڑا خاشعا، خشوع کا کیا مطلب ہے؟ خشوع کا یہ کسی اور کے لیے خشوع کرتے ہیں؟ خشوع وہ کیسے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع کا مطلب یہی ہے کہ انسان کے پورے جسم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈر اور خوف کا ایک اثر طاری۔ خشیت کا تعلق صرف دل سے نہیں ہے، پورے جسم کے ساتھ۔ جس طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، نماز کا ایک تعلق وہ ہے کہ نماز میں اس کا سارا جسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتا ہے۔ ایک انسان کہتا رہے سبحان اللہ الحمدللہ کہتا رہے، زبان سے شکر ادا کرتا رہے، لیکن اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ صحیح معنوں میں ذاکر نہیں ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ یہ اکیلی زبان کیا کرے گی ذکر میں؟ اللہ کے انعامات پورے جسم پر ہیں، اور وہ تمام جسم اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ثنا خوانی میں ہوتا ہے جس وقت نماز پڑھتا ہے، جس میں اس کا خیال بھی، حدیث میں نہیں آتا کہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وضو کرنے کے بعد جس میں اور کوئی خیال نہیں آتا تو اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ اس کے خیال بھی، اس کے اعضاء بھی، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی خشیت کی کیفیت، اور یہ پیدا ہوتی ہے احسان سے۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ اس مرتبہ احسان سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات صحابہ کرام کی نمازیں تو تھی ہی تھی۔ ہمارے قریبی دور میں حضرات غزنوی حضرات کی جو نمازیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھ کے پڑھا رہے تھے، شدید بارش ہونے لگی اور وہ سلام پھیر کے فارغ ہوتے تو کہتے کہ نماز بارش ہو رہی، بارش شدی واللہ عبداللہ خبر نہ شدی، بارش ہو گئی، عبداللہ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ اتنا انہمام ہوتا تھا۔ یہی کیفیت سید عبد الجبار غزنوی کی، ہاں جی، مولانا عبد الواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ابھی قریبی دور میں سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ پتہ نہیں کہاں سے آنسو آتے تھے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو کوشش بھی کریں تو شاید نہ آئیں، اور وہ کھڑے ہیں تب بھی رو رہے ہیں، رکوع میں ہیں تب بھی رو رہے ہیں۔ یہ خود میری آپ بیتی ہے ان کے ساتھ۔ عصر کی نماز پڑھی تھی، کم و بیش 20-25 منٹ لگے تھے، اور بس نماز پڑھی ہے، کھڑے ہیں قیام میں، روئی جا رہے ہیں، حالانکہ جہرن قرات بھی نہیں ہے، سرن ہے قرات۔ یہ کیفیت کسی کو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ ٹانگ کی تکلیف ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو میری لات نماز کے دوران ٹانگ کاٹ دینا، کاٹ دی، ان کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر نماز پڑھتے تھے حرم میں، تو سجدے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا کہ چڑیاں اوپر آ کے بیٹھ جاتی تھی، ابابیلیاں اوپر آ کے بیٹھ جاتی۔ یہ چیزیں کسی کو نصیب ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونے کے ساتھ ہے۔ باتوں
کا ان کی چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ خشوع ہے میرے بھائی، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جن میں آنکھیں بھی خاشعین ہوتی ہیں، آواز بھی خشوع، آواز میں بھی خشوع ہوتا ہے، اعضاء میں بھی خشوع ہوتا ہے۔ چلیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ودلیل الخشیہ قولہ تعالی فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کہ میں نے عرض کیا کہ خشیت اور خوف میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی ہے نا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، یہاں بھی وہ خشیہ، من خشی الرحمن بالغیب، تنہائیوں میں اللہ ذوالجلال والاکرام سے جو ڈر گئے۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جس وقت اللہ کی عظمت کا پرتو اس کے قلب و ذہن پر۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں وَدَلِيلُ الْإِنَابَةِ، انابہ کی دلیل، انابہ نوب سے ہے، نوب کہتے ہیں بار بار لوٹنے کو، بار بار لوٹنے، بلکہ لکھا ہے بعض حضرات نے کہ هُوَ أَعْلَى مِنَ التَّوْبَةِ وَالنَّدَمِ، کہ یہ انابہ جو ہے نا، یہ توبہ اور ندم سے، ندامت سے اعلیٰ درجہ ہے۔ شہد کی مکھی ہوتی ہے نا، اس کو نوب کہتے ہیں، اس کو بھی نوب کہتے ہیں، نال کے ساتھ ساتھ اس کو بھی نوب کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ بار بار اپنے چھتے کی طرف آتی ہے۔ یہ بندہ مومن بھی جو ہے وہ کام کاج کرتا ہے، لیکن بار بار اللہ کے گھر آتا ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، بار بار اللہ ذوالجلال کا ذکر کرتا ہے۔ سمجھے بات؟ وَالْإِنَابَةِ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا، اللہ اپنے رب کی طرف تم رجوع کرو اور اسی کے فرم بردار اور اطاعت گزار بن جاؤ۔ وَدَلِيلُ الْإِسْتِعَانَةِ، اللہ اکبر، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے مدارج السالکین میں کہ علماء کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کا راز جو ہے نا وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ الفاتحہ سر القرآن وسرها هذه الآیہ، اور پھر فاتحہ کی جو ہے نا راز کی بات وہ کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ الفاتحہ تو سر القرآن کہتے ہیں الفاتحہ تو سر القرآن، الفاتحہ تو سر راز، فاتحہ تو سر القرآن، اگلا جملہ وَسِرُّهَا هَذِهِ الْآيَةِ، وَسِرُّهَا هَذِهِ الْآيَةِ۔ حافظ ابن قیم نے تو بڑی لطیف بات فرمائی ہے یہاں۔ عموماً تو ہم یہی معنی کرتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت پر تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کیونکہ تیری عبادت تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ تیری عبادت تیری مدد کے بغیر بھی، تبھی تو نماز پڑھنے کے بعد آپ کہتے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اللہ کی اعانت کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے؟
اور تبھی تو آپ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت۔ ہم نہیں آ سکتے اگر اللہ قوت نہ دے تو۔ ہاں کہنا تو یہ چاہیے نا کہ ہم آئے جی، ہم آئے، لبیک لبیک حی علی الصلاۃ حی علی لبیک لبیک، ہم حاضر ہو گئے، ہم حاضر ہو، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی اسی لیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت کے بغیر ہم مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتے، پہنچ نہیں سکتے۔ تو ایک معنی یہ بھی ہے جس طرح میں نے عرض کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری عبادت پر تجھ ہی سے مدد چاہتے، اور یہ بڑی لطافت ہے اس میں۔ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی کوئی کام ہی ایسا نہیں جو اللہ کی مدد کے بغیر ہو سکے، کوئی کام ہی۔ فرماتے ہیں اور پھر حدیث، اور حدیث میں کیا ہے، اذا استعنت فاستعن باللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے مشہور، کہ جب تم استعانت مانگو تو کس سے طلب کرو استعانت؟ اللہ ذو الجلال والاکرام سے۔ وہ شیخ مستعمی کہتے ہیں کہ استعان المخلوق بالمخلوق کا استعانت الغریق بالغریق، استعانت المخلوق بالمخلوق کا استعانت الغریق بالغریق، مخلوق کا مخلوق کے ساتھ مدد طلب کرنا مخلوق کا مخلوق سے، یہ اسی طرح جس طرح کو ڈوب رہا ہو تو اس کو کہہ رہا ہو کہ جناب مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، وہ تو خود ڈوب رہا ہے، تمہیں کیا بچائے گا؟ کن کا یہ؟ شیخ مستعمی کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غالباً فرمایا تھا استعینوا باللہ واصبروا، اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم، استعینوا باللہ واصبروا، کیونکہ استعانت بھی بغیر صبر کے نہیں۔ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ اکبر۔ ودلیل الاستعاذہ، اور استعاذہ کی دلیل کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیے ایک ہے استعاذہ، ایک ہے مستعاذ بہ، مستعاذ منہ، ایک ہے استعاذہ طلب کرنا، ایک ہے جس سے مدد طلب کی جائے، تعوذ پناہ لی جائے، ایک ہے جس کی پناہ لی جائے، دو چیزیں ہیں۔ پناہ لیتا ہے یہ اللہ ذو الجلال والاکرام سے، اور کس سے لیتا ہے؟ شیطان مردود سے اور باقی دوسری اشیاء سے۔ یہاں یہ بھی دیکھیے کہ اختتام قرآن مجید کا ان دو صورتوں پر ہوا ہے، اختتام ان دو صورتوں پر ہوا، اور ان دونوں صورتوں سے پہلے سورۃ توحید ہے، قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد یہ تعوذ کی دونوں صورتیں ہیں۔ یہ اس بات میں اشارہ ہے کہ قرآن مجید پر عمل ہو یا توحید پر استقامت ہو، جب تک شیطان مردود کے وساوس سے نہ بچا جائے اس وقت تک
نہ قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ توحید پر استقامت ہو سکتی، کیونکہ اس کے وساوس جو ہے نا یہی شرک کا باعث بنتے ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ پھر ایک بات اور عرض کروں، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ دیکھیے اس میں ناس کتنی بار آیا ہے؟ 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ ناس آیا ہے۔ ناس کا معنی تو انسان ہے، لیکن اگر آپ ذرا تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھیں تو ان 5 مرتبہ ناس آنے کے مصداقات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ جدا جدا بھی ہیں مولوی صاحب، پڑھا ہے آپ نے؟ ماشاءاللہ، چلو جزاک اللہ۔ کس جگہ؟ آپ کی کوئی کتاب ہے؟ میری کوئی کتاب ہے؟ شاید یاد نہیں ہے۔ چلیے پھر تو آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، یہ ناس ہے بچپنے کا، جس وقت ربوبیت کا زیادہ تعلق ہے۔ مالک الناس، یہ ناس ہے جوانی کا۔ الہ الناس، یہ ناس ہے بڑھاپے کا، جس وقت کوئی سہارا نہیں اللہ کے علاوہ۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور، یہ ناس ہے مومن۔ شیطان کو تو پہلے ہی وہ گمراہ کر چکا، اب اس جن کے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے وہ تو موحد ہے، یہ مومن ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ، اب یہ جو ناس ہے یہ وہ جو شیطان کے نما انسان ہے، جو شیطان نما انسان، من الجنۃ والناس۔ تو یہ 5 ناس ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے مصداقات بھی کچھ نہ کچھ فرق ہے ان میں۔ قل اعوذ برب الناس۔ چلیے بھائی، ودلیل الاستغاثہ، اور استغاثہ کی یعنی مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ یہ مدد ایک تو ہے وہ جو ایک انسان دوسرے انسان سے طلب کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ایک وہ ہے کہ جو ما فوق الاسباب کسی سے طلب کرتا ہے۔ دیکھیے نا قرآن مجید ہی میں ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ۔ اب ایک استغاثہ یہ ہے، فوقدہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارے اور بیڑا غرق کرتا۔ تو یہ استغاثہ ہی ہے نا، اسی جانتے ہو ابھی ہو کہ استغاثہ حرام ہے، شرع کے ابھی لو موسیٰ علیہ السلام کو استغاثہ طلب کیتا، اسی جا غوث کہہ لینے تو تمہیں شرک نظر ہوگا۔ ایک استغاثہ یہ ہے، ایک استغاثہ یہ ہے جو ما فوق الاسباب، جو اس کی استطاعت میں نہیں، جیسے کسی کو شفا دینا،
کسی کو اولاد دینا. اللہ اکبر کبیرہ. یا جو موجود نہیں ہیں ان کو پکارنا مدد کے لیے. وہ تو دور سے سن نہیں سکتے، آئیں گے کیسے؟ دور سے سننے والا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا تو نہیں سنتا. وہ تو ہماری کمرے سے باہر کوئی نہیں آواز سن رہا، لیکن یہ اس کو پکار رہا ہے. یہ استغاثہ آرام ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دور و نزدیک بھی سننے پہ قادر ہے، حالانکہ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. سمجھے بات؟ دلیل الاستغاثہ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم. جب تم اپنے رب سے مدد طلب کرتے ہو تو اللہ ذوالجلال والاکرام کیا کرتے ہیں؟ تمہاری دعا کو قبول کرتے ہیں. وَدَلِيلُ الذِّبْحِ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اور وَمِنَ السُّنَّةِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ. لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ. وَدَلِيلُ النَّذْرِ قوله تعالی یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا. اس لیے نظر کو پورا کرنا یہ بھی عبادت ہے.